کے گیٹ پہ کھڑی ہے. مسجد نبوی کے در و دیوار سامنے ہے, گیٹ سامنے ہے, دل بے چین ہے, دل پریشان ہے, دل بے قرار ہے, کسی محجبی کا انتظار ہے. بے شک سبحان کسی اللہ. محجبی کا انتظار ہے. کیا دیکھا سامنے سے ایک محجبی آ گیا, سامنے سے ایک گورا گورا چہرے والا آ گیا, سامنے سے کالی کالی زلفوں والا آ گیا. کوئی اور نہیں, سامنے سے آمنہ کا چاند آ گیا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, کردار مصطفیٰ, فتح مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان. اللہ انہیں سلامت رکھے یار, لگتے تو سیدھے ہیں دیکھنے میں, اللہ خود رکھے تا فرما. واقعی محنت کی ہے انہوں نے, اور مولا اللہ رب العزت اس محفل میلاد میں صدقہ ہی نصیب فرمائے. بڑی دور پہ جتنے ہمارے علماء بیٹھے ہیں, میں اس میں سے واقف نہیں ہوں, اللہ سب کو صحت کے ساتھ قدر عمر عطا فرمائے. آمین. پہلے یہ موجود سرکار کا بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ بات کرتے ہیں. بڑی تیزی سے, بے چین تو نہیں ہے, نہیں 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 مرغے تو نہیں دیکھ رہے, نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ مولوی ہٹے گا کب؟ ارے نہیں. چاہتے ہیں جی جی پکا نا, جی. ہوش میں ہے جی. ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون نہیں سننا چاہتا. ارے دیکھو میں نے کہا ہوش میں ہے, میں نے دو بار پوچھا ہوش میں ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوانہ بیدار ہے. کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. لگا دو کہ مجمع سے کھڑے ہو کے یار کسی کو یاد ہے؟ لگا لگا لگا. ہے کسی کو یاد نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، کھڑے ہو کے یار. نعرہ یا غوث، نعرہ غوث، یا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سنے لوگوں, سامنے سے ایک محجبی آ گیا, گورا گورا چہرے والا آ گیا. آپ کے علاقے میں پنجابی بہت رہتے ہیں, ایک جملے کا اضافہ اور کرتے ہیں, سونے سونے مکھڑے والا آ گیا. میرے دوست کوئی اور نہیں, سامنے سے آمنہ کا چاند آ گیا. میرا نبی اتنا قریب ہے, جانوں سے زیادہ قریب ہے. کتنا جانوں سے زیادہ قریب ہے. حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا, بیچ مجمع سے گڑمیاں کھڑے ہوئے, کہنے لگے مولانا جی ایک بات بتاؤ, جب نبی جان سے زیادہ قریب ہے تو دکھائی کیوں نہیں پڑتے؟ جب نبی جان سے زیادہ قریب ہے تو دکھائی کیوں نہیں پڑتے؟ میں نے کہا ذرا دوبارہ بولو, کیا کہا؟ بولے حضرت آپ ہی نے تو کہا. میں نے کب کہا؟ میں نے ہاں میں نے کہا کہ نبی جان سے زیادہ قریب ہے. بولے حضرت آپ تو میری جان سے دور ہیں. میں نے جی. بولے میں ادھر بیٹھا ہوں, آپ ادھر. بیچ مجمع میں ایسی باتیں ہو رہی. بولے حضرت آپ ادھر بیٹھے ہیں, میں ادھر, آپ تو مجھ سے دور ہیں, آپ تو نظر آ رہے ہیں مجھے, اور پھر جو جان سے زیادہ قریب ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا نبی. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا چچا کتنی عمر ہو گئی؟ بولے جی 62 کے پار ہے. بوڑھے تھے. میں نے کہا 62 کے پار, عقل آج تک نہیں 40 سال میں مکمل ہو جاتی ہے, تمہاری کہاں زائل ہو گئی؟ پیش 62 کے پار. بولے حضرت کیا مطلب؟ مگر سچ بتانا تمہارے جسم میں جان ہے؟ بولے ہاں حضرت میرے جسم میں جان نہ ہوتی تو میں چلتا پھرتا کیسے؟ میں نے ہاں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں, سچ بتانا تمہاری ہے کہ کسی اور کی ہے؟ تڑپ کے بولے میری ہے. اب ادھر فرید پور والوں تم بتاؤ جسم میں جان ہے؟ جی ہے. ہمارے ہے. ارے بولو کاہے ڈر رہے بڑے؟ ہے نا. ہے. اتنی عمر کے بیٹھے, کوئی 50 ہے, کوئی 25 ہے, کوئی 30 ہے, کوئی 40 ہے. سچ بتانا اپنی ہے نا؟ جی کبھی دیکھی ہے نہیں. اتنی عمر میں؟ کبھی دیکھی ہے؟ میں نے کہا چچا 62 کے پار ہو گئی, سچ بتانا تمہارے جسم میں جان ہے؟ کیا تم نے اس جان کو آج تک دیکھا ہے؟ کالی ہے, پیلی ہے, نیلی ہے, گلابی ہے کیسی؟ کہنے لگے مولانا جان کو تو آج تک نہیں دیکھا. میں نے کہا کتنا نادان سوال کرنے والے, یار اپنی جان کو آج تک نہیں دیکھا, جانے کائنات کے چکر میں پڑ گیا. سبحان
सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये मैंने कहा चाचा अपनी आज तक नहीं देखी, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। सर पकड़ के ना ऐसे तौबा करने लगे, हजरत जी भूल में था। मैंने कहा न जाने तुम्हारे जैसे कितने भूल में हो जाते हो, तो ईमान को खत्म कर लेते हो। सुने सुने मगर चलो बीच में बात आ गई तो बताइए, अब उधर चलते हैं। मेरे करीम आका तशरीफ ले आए, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई। अच्छा एक बात बताओ फरीदपुर वालों, सच बताना, अपने घर में किसी का इंतकाल हो जाए और जब फूफा जी आए, मामा जी आए, खालू जी आए वगैरह वगैरह वगैरह, तो सच बताना कि अपनों को देख के ज्यादा रोना नहीं आता है, खिड़कियां बन जाती हैं। मगर मैं कहता हूँ यार पूरी दुनिया का प्यार एक तरफ, खालू मामा फूफा फूफी वगैरह वगैरह दुनिया वालों का प्यार एक तरफ, हसनैन के नाना का प्यार। बेशक जैसे ही मेरे आका के मुखड़े को देखा, मेरे आका के रुखे से पे नजर पड़ी, ज़ईफा की हिड़कियां बन गई, ज़ईफा की चीख निकल गई, ज्यादा रोना आ गया। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बड़ी परेशान हो। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है आका जी या रसूल अल्लाह एक मेरी जिंदगी का चिराग था, एक मेरी जिंदगी का सहारा था, एक मेरा लख्त जिगर था, एक मेरा नूरे नजर था। आज सुबह सुबह उस मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। मेरे आका ने फरमाया ज़ईफा मौत पर हक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत पर हक है, मौत आनी है। मगर आका बात ये नहीं है या रसूल अल्लाह जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई या रसूल अल्लाह सारे कबीले वाले, अब जुमला नोट करें चेहरे खिल जाएंगे, सारे कबीले वाले या रसूल अल्लाह आप जानते हैं मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। या रसूल अल्लाह मैंने आपके प्यार से रिश्ता, इतना तो तुरंत के बोलना है ना। या रसूल अल्लाह कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सबको मैंने छोड़ दिया, आपका कलमा पढ़ा। आका जी मैंने आपकी मोहब्बत से रिश्ता जोड़ दिया। जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मौत पे मेरा ईमान है, आका मौत पर हक है, मौत आनी है। मगर या रसूल अल्लाह बात ये नहीं है जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे के सारे हासिल, सारे के सारे आपको गालियां देने वाले, आपको बुरा भला कहने वाले, या रसूल अल्लाह सारे के सारे मेरे घर पे आ गए। आने के बाद बोले ओ ज़ईफा तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने, तवज्जो से जुमला सुने, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बच्चे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे बुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी 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 कर दिया है। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है, दिल बेचैन है, दिल बेकरार है। या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, जिस नबी का मैं कलमा पढ़ती हूँ अल्लाह ने अपनी अता से मालिक को मुख्तार बना के भेजा। बोलो है कि बोलो बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट, चेहरे खिल जाएंगे। बेशक वालों सुनो, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह
قبیلے میں ناک اونچی ہو جائے. اچھا ناک کا تو سب جگہ چلتا ہے نا, کبھی جھگڑا ہو جائے, زمین بکے تو بک جائے, بلوٹ بکے تو بک جائے, مگر ناک اونچی رہنی چاہیے, سب جگہ ہوتا ہے. آقا تانا دیا ہے, ان کے تانوں نے بے چین کر دیا ہے. یا رسول اللہ بس قبیلے میں تو بولتے ہیں اچھا لگے گا. تقریباً 40 منٹ گھبرا تو نہیں رہے, نہیں حضرت, پورے 40 منٹ ہو گئے, ختم کریں بولے بھی 2 بجے تک. کتنے بجے تک؟ حضرت تم نے ٹائم بھی بتلا دیا. اچھا اچھا میں بتا کہاں گئی, سنیں سنیں. ویسے ایک بات بتائیں پیار کی, وہ چھوٹا سا اشتہار حضرت نے بنا کے میرے پاس ڈالا تھا نا, اس میں جو تاریخ لی تھی نا 8 فروری لی تھی. سچ بتانا ایمانداری سے 8 فروری میں تقریر کرا رہے, 12 بجے کے بعد بدل گئی, مقدمہ کورٹ سے بھی آپ سے جیت سکتا ہوں. آپ کی خامی نہیں ہے, یہ میری غلطی ہے. بہت جلدی سے کوئی چیز مل جاتی ہے, لوگ واقعی قدر نہیں کرتے, یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. بہت محنت کرنی پڑتی ہے نا, وہ چلتی. میں نے کبھی, حالانکہ میرا مزاج ہے نہیں ایسا, مگر کبھی کبھی کچھ حالات کو دیکھ کر دل روتا ہے. منبر نور پہ ہمارے بڑے علماء بیٹھے ہیں, دل اس لیے روتا ہے کہ قوم کی باتیں نہ ہو, اس کی ضرورت کی باتیں نہ ہو, تو چلی جائے نا, کچھ نہ ملا ہو. میں نعت کا مخالف نہیں, میں خود پڑھتا ہوں الحمدللہ, مگر نعت سننے میں جتنی چاشنی آتی ہے نا وہ اصلاح نہیں ہوتی. مزہ تو آتا ہے, سرور ملتا ہے ضرور, کیونکہ نبی کی نعت ہے. مگر میرے دوستو کچھ باتیں نا زندگی کو سنوارنے کے لیے جو ملتی ہیں, منبر نور پہ علماء بیٹھے ہیں, یہ سب بڑے ہیں, وہ تقریروں میں ملتی ہیں. میں مخالف نہیں, خوب کراؤ, مگر ایک تقریر بیچ میں ہو جانی چاہیے. تقریر ہو جاتی بعد میں مشاورہ آپ کر دیں تو بہتر ہے. آج ہم الحمدللہ ابھی میں اڑیسہ سے آیا ہوں, کل ہی بارش ہوئی, حضرت کو بھی معلوم ہے. میں سچ بات کرنے لگا ہوں, پورے ملک کی بات کرنے لگا ہوں. آج پورے ملک کے حالات ایسے ہیں, 12 بجے کے بعد جلسے میں کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا. 12 بجے کے بعد مجمع ہم نے خوب دیکھ لیا الحمدللہ. شکیل احمد رضوی نے ملک بیرونی ملکوں میں 2-2 لاکھ کے مجمع میں ہم نے تقریریں کی, 50,000 60,000 10,000 20,000 کے مجمع میں ہم روز کر رہے ہیں. 19 مارچ تک ہماری کوئی تاریخ خالی نہیں, لگاتار بول رہے ہیں. مگر درد ہے قوم کا, تم میرے اپنے ہو, بھلے سے میں امروہہ سے آیا, آپ اس علاقے میں رہتے ہو, مگر کوئی رشتہ نہ صحیح. انما المؤمنون اخوہ, ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے, کوئی رشتہ نہ صحیح. لا الہ الا اللہ رسول اللہ, یہ رشتہ عظیم ہے. اس رشتے سے آپ میرے بھائی ہو, ہم نہ سمجھائیں گے تو کون سمجھائے. دوستو جلسے 12-12:30 بجے تک ختم کر لو, 12 بجے کے بعد کوئی نہیں سنتا ہے. آپ نے بلایا, محبتیں آپ کی, شکریہ آپ کا. میں تو رات میں صبح 6 بجے تک یہاں بیٹھا رہا ہوں, مجھے کائی دقت ہے. مگر سچ بتانا, جتنا مجمع تک چلا گیا کیا ملا ان بچوں کو؟ اگر کچھ باتیں دین کی مل جاتی, نبی کے عشق کی باتیں مل جاتی اور تقریر جلدی ہو جاتی تو کیا ہو جاتا. بہرحال ہو سکتا ہے کہ کسی کو تکلیف میرے جملے پہنچا رہے ہوں, میں معذرت چاہوں گا, معافی چاہوں گا, مگر یہ میرے درد کے جملے تھے. آئندہ دوست کبھی بھی جلسہ کراؤ, آپ نے یہ جلسہ کرا لیا تو میرے علاقے میں ہو 200 کلومیٹر امروہہ ہے, مگر سچ بتا رہا ہوں میں پورے ملک کو دیکھ رہا ہوں. حضرت پورے ملک میں 2 بجے کے بعد بیٹھنا پسند ہی نہیں کر رہی. حالات بدل گئے, چینجنگ ہو گئی حالات میں. پہلا دور تھا حضرت, اس وقت میں 3-3 4-4 بجے تک لوگ بیٹھتے تھے. اچھا ایک بڑا نقصان بتاتا ہوں آپ کو, بڑا نقصان. ابھی ادھر سے آنے میں مجھے لیٹ کیوں ہوا, میں سویا ہوا تھا. اب کم سے کم کوئی چلا جاتا 10-15 منٹ پہلے, ظاہر سی بات ہے منبر نور پہ علماء میں بیٹھے, بھائی جب میں سویا ہوں تو وضو کی ضرورت تو پڑے گی نا مجھے. اب میں ایسے خالی ادھر آ جاؤں بغیر وضو کے, آپ کہیں دیکھو نا مولوی دنیا کو سمجھانے لگا, اللہ رسول کا ذکر کرنے آیا, مولوی وضو تک نہیں کیا. جب ہم نہیں کریں گے عمل تو آپ کیا کریں گے؟ خاک. 15 منٹ پہلے چلے جاتے, حضرت اٹھ جاؤ کوئی پانی لا دیتا. ابھی میں نے گھر تو نہیں دیکھا کسی کا, میں جو کسی گھر چلا جاتا, پانی مل جاتا تو میں وضو کر لیتا. وضو کر کے میں بہت تیزی سے, آج میں نے امامت تک نہیں باندھا, میں جیسے اٹھا حضرت جی گئے, میں نے ترنت اٹھا, میں حضرت 1-2 لوٹے پانی, بہت دیر میں پانی آیا. خیر اللہ انہیں اس کی جزا عطا فرمائے, گرم پانی لا کے دیا انہوں نے. طبیعت 2-3 دن سے سفر کی وجہ سے ادھر ادھر ہے, اللہ صحت عطا فرمائے. میں نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد ترنت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں بغیر امامہ باندھے. ذرا سوچیں میرے دوستو, تم میرے اپنے ہو یار, درد ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے رات کے 3 بجے جلسے کرانے کا. 95% جو جلسے میں 3 بجے تک بیٹھتے ہیں وہ 95% فجر میں سوتے ہیں, 5% لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں.
یہ جلسے ہے، نشانہ بن رہے ہیں، نشانہ ہے سنیوں کے جلسے پوری رات ہوتی، نماز ایک نہیں ہوتا. کیوں؟ نماز تو ہم ہی پہ ہے، نماز ہم پہ ہے. جن پہ فرض نہیں ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور جن پہ فرض ہے وہ سو رہے ہیں. نبی کے عشق کے ساتھ نماز ہے. اگر تمہارے قلب میں نبی کا سچا عشق ہے تو تمہارے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اور نبی کا پیار تمہارے سینوں میں نہیں ہے تو یہ نماز کل قیامت میں یہ سجدے تمہارے منہ پہ مار دیں گے. سنیوں، واحد عقیدہ ہے سنیوں کا پوری دنیا میں، جو حسنین کے نانا سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. مگر اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں 12 ساڑھے 12 بجے تک جلسے ختم کرو. بس اس کی ضرورت ہے. نمازوں کی پابندی کرو، ایک تقریر کرا دو، ایک شاعر کی نعت پڑھوا دو، پیسہ بھی زیادہ مت کرو. اور اگر دینا ہی ہے تو ان دونوں کو زیادہ دے دو، کیا ہو گیا؟ اگر شوق ہے زیادہ دینے کا تو حضرت کو 2 کو زیادہ دے دو. کوئی 15 میں آ رہی ہے، 15 میں 4 مت دو، 20 میں 1 کو دے دو بیچارے کو، اس کا بھلا ہو جائے گا. مگر 2 بولا. خیر بات لمبی ہو رہی ہے، آپ بے چین ہو رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، پھر مسکرا کے بولے سبحان اللہ. میں کبھی ناراض نہیں ہوتا ہوں، کبھی نہیں. میری جتنی تقریر آپ نیٹ پہ دیکھیں گے میرے لبوں کی مسکراہٹ جاتی نہیں. اس لیے یار اللہ قسم اس سے سوڑا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. حسین کے نانا کی ذکر کی محفل سجی ہو اور چہرہ نیپال کا بٹوا بنا ہو نہیں، چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہونا چاہیے. کمیٹی والوں بچوں نے بہت محنت کی ہے. سنیں محبت کے ساتھ. شان کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، قبیلے میں نعت اونچی ہو جائے، قبیلے میں بات اونچی ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا او ضعیفہ یہ بتا تیرے بیٹے کا جنازہ کدھر ہے، تیرے بیٹے کی لاش کدھر ہے؟ فرید پور کے زندہ دل لوگوں سنو، میرے کریم آقا نے فرمایا یہ بتا تیرے بیٹے کا جنازہ کدھر ہے، تیرے بیٹے کی لاش کدھر ہے؟ بڑھیا آگے آگے جانے کائنات، بڑھیا کے پیچھے پیچھے. اپنے مکان کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتی ہے. میرے آقا ضعیفہ کے پیچھے 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 تشریف لا رہے ہیں. جیسے ہی ضعیفہ اپنے گھر کے قریب پہنچی، او نوجوانوں، سارے قبیلے والے، سارے گالیاں دینے والے، سارے کے سارے برا بھلا کہنے والے، سارے کے سارے ادھر آ گئے. اس لیے کہ بڑھیا کے گھر پہ حسنین کے نانا تشریف لے آئے. میرے کریم آقا نے جیسے ہی اپنے قدموں کو جو ہے بڑھیا کے گھر میں رکھا، میرے آقا نے فرمایا او ضعیفہ یہ بتا تیرے بیٹے کی لاش کدھر ہے، تیرے بیٹے کا جنازہ کدھر ہے؟ لوگوں، میرے آقا کی طرف ضعیفہ اشارہ کرتی ہے یا رسول اللہ، وہ سامنے کونے میں میرے بچے کی لاش رکھی ہے، میرے بچے کا جنازہ رکھا ہے. ایک بڑی سی چادر ہے، اس چادر سے ڈھانپ کر ہے کونے میں بچے کی لاش رکھی ہے، بچے کا جنازہ رکھا ہے. لوگوں توجہ سے جملے سنو. میرے آقا نے اپنے نازک نازک نرم نرم قدموں کو آگے بڑھایا، توجہ ہے، قدموں کو آگے بڑھایا. اور جیسے ہی قدموں کو آگے بڑھایا، بڑھیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا. جیسے لگ رہا تمہاری سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آیا. آیا؟ مسکرا کے کہیں یا رسول اللہ. آقا نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا. سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے منافق، سارے کے سارے مخالف، سارے کے سارے گالیاں دینے والے ادھر کھڑے ہیں. میرے آقا نے قدموں کو آگے بڑھایا. قدموں کو آگے بڑھانے کے بعد توجہ سے جملے سنیں. میرے آقا نے قدموں کو آگے بڑھایا، بڑھیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا. توجہ سے میری طرف دیکھیں، ادھر پیر پکڑ کے ہلایا، ادھر نام لے کے پکارا. آسمان کی بلندی گواہ ہے، فرش زمین کی پستی گواہ ہے، قبیلے کا بچہ بچہ گواہ ہے، بوڑھے بھی گواہ ہے، عورتیں بھی گواہ ہیں، بچے بھی گواہ ہیں. میرے آقا نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا. قدموں کو آگے بڑھانے کے بعد بڑھیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا. ادھر پیر پکڑ کے ہلایا، ادھر نام لے کے پکارا. اجی دیکھتے ہی دیکھتے بڑھیا کا بیٹا کھڑا ہو کے بولا لبیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے قدموں کو پکڑ کے پیر کو پکڑ کے ہلایا، بچے کا نام لے کے پکارا، بس نام لے کے پکارا، پیر پکڑ کے ہلایا. دیکھتے ہی دیکھتے بڑھیا کا بیٹا کھڑا ہو کے بولا لبیک یا رسول اللہ. پھر میرا دل بولا فضل